السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نیا ایپیسوڈ لے کے رانگ نمبر کا۔ تو اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا بندہ اسلام کے نام پہ اسلام کو بگاڑ کر غلط جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہم ڈسکلیمر یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو میں موجود اپنے مواد کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے متعلق آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں یا اس کے متعلق آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ بتانا ہے آپ نے کہ وہ رانگ نمبر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا ڈسکلیمر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کے سامنے ایسے رانگ نمبرز لاتے رہیں گے اور آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ بندہ اس مسئلے میں یہاں پہ آپ کے سامنے غلط ہے، آپ کو یہ غلط مسئلہ بتا رہا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ بندہ جس پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تھمبنیل سے کہ یہ کون ہے، لیکن اس بندے میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے، اتنی نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے کہ ہر چیز اس کو اس کے حساب سے غلط نظر آتی ہے۔ آئیں یہ کلپ سنتے ہیں اور پھر اس پر اپنا ریویو دیتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ پہلے کلپ سنیں۔ جن علماء نے آلات موسیقی کے اوپر طب آزمائی کی اور اسے حرام کہا، ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے ایک جھوٹ بولا اور سچ چھپایا۔ وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی کہ انصار مدینہ کی شادی تھی، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانا، یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے، حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ ذریعہ ایک۔ اب علماء سے پوچھیں وہ کہیں گے نہیں گانا تو جائز ہے۔ انہیں کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا، آپ کہتے ہیں گانا جائز ہے موسیقی حرام ہے۔ آپ نے مطلقاً ایک اتنا بڑا حصہ دین کا، دین ہے، جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو تو وہ دین ہے نا، کیوں چھپایا امت سے؟ زیادتی کی۔ اب آپ کا بتایا ہوا دین ہم کیسے ایکسپٹ کریں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں اب گانا جائز ہے، انسٹرومنٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ انسٹرومنٹ میں بھی آ جائے بخاری مسلم میں دف کا ذکر موجود ہے، نہیں جی دف جائز ہے، تالی نہیں ہونی چاہیے۔ تالی موجود ہے بخاری مسلم میں کہ عورتیں جو ہیں امام کو غلطی پر تصفیق کے ذریعے مطلع کریں، نہیں تالی ٹھیک ہے، بانسری غلط ہو گئی، ڈھول غلط ہو گیا، اور رہ کے وہ ایک ابو داؤد سے روایت لے کے آتے ہیں کہ وہ بانسری یا ڈھول کی آواز تھی تو نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں دی۔ عبداللہ بن عمر کو تو حضور نے نہیں کہا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دو، ٹھیک ہے۔ اب مجھ سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں کسی محفل موسیقی میں۔ یہ آپ مکمل کلپ سنیں، مزید آپ جب اینڈ تک پہنچیں گے تو اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ بات بہت اہم ہے، بات بہت ضروری ہے اس پہ کرنا کہ کیسے یہ بندہ اسلام کو جو ہے نا، اسلام کی بات کو کیسے یا حضور کی حدیث کو کیسے بگاڑ کے پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے اور آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ خود اس سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ بندہ کتنا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ جہاں شرعی طور پر کوئی غلط شاعری نہ ہو میں جا کے بیٹھوں گا، میرے سٹیٹس کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کوئی ایسی شاعری سنتا ہے، ایک بیوی اپنے خامند کو کوئی گانا سناتی ہے، یا عورتیں عورتوں میں گانا سناتی ہیں، یا مرد مردوں میں سناتے ہیں جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، غلوف نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے اسٹیٹ سے وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی، بیوی کی شان میں ایک گانا جو ہے وہ عربی نشید کے طور پر، اور وہ پورا طرز لگا کے، اب تو ماؤتھ ساؤنڈز ایسی آ گئی ہیں میں تو کوئی نہیں ہے۔ گنگنانا تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا تو میں تمہیں اس طرز میں قرآن پڑھ کے سناؤں کہ جب حضور پہ آیات نازل ہوئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، گناہ نہیں، خلاف اولا چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا۔ اسی لیے بخاری مسلم میں باقی انبیاء اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے، لیکن حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے حضور کہیں گے۔ اور تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ بات شروع ہوئی تھی گانا گانے سے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے میں گانے کا مطلب ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک سانگ کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ گنگنانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بغیر آلات موسیقی کے کہیں بھی گانے کا مطلب نہیں لیا جاتا۔
آپ کسی بھی چیز پہ آپ سرچ کریں سانگ، آپ گانے کا سرچ کریں تو آپ کو موسیقی کے ساتھ، اب انہوں نے موسیقی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن موسیقی کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب بالکل صاف ہے اس بارے میں، ہمارے ائمہ نے کلیئر کٹ ہمیں بتایا ہے کہ جو چیز، ایسے اشعار جو کسی کی یاد پہ مبنی ہوں اور ان میں کوئی کفریہ کلمہ نہ ہو تو ان کا گنگنانا جائز ہے، یہ فقہ کی تمام کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس نے دف کا ذکر کیا، شروع سے لے کر اب تک اس بارے میں 2 رائے قائم ہیں جن پر علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف شروع سے چلتا آیا ہے تا قیامت چلتا رہے گا، اور یہ اختلاف حسن ہے اس دین کا، ٹھیک ہے۔ دف پر اختلاف ہے لیکن اشعار کے گانے پر، ایسے اشعار جن میں کفریہ کلمات ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک جائز ہے۔ اور پھر ان حضرت نے جو بات کی ہے کہ نکاح میں، بہت بڑی بات ہے، سنیے گا اس بات کو، کہ نکاح میں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نکاح میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام اور حلال کا فرق، جو سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام اور حلال، نکاح میں فرق وہ جو ہے وہ دف کا ہے اور اس میں اور گانے کا ہے، تو میں یہ کھلا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ تمام 1400 سال گزر گئے نبی پاک علیہ السلام کو، اس کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے، اس میں کسی بھی محدث نے ایسی تشریح کی ہو، کسی بھی مفکر نے، کسی بھی شیخ الحدیث نے اگر ایسی تشریح کی ہو کہ جس نکاح میں دف نہ ہوگی یا جس نکاح میں گانا نہیں گایا جائے گا وہ نکاح حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے کبار صحابہ جو اولیاء ہیں، جو جتنے بھی صلحاء ہیں، جن کے نکاح میں دف نہیں بجی، جن کے نکاح میں گانا نہیں گایا گیا، جن کے نکاح میں موسیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کے نکاح حرام تھے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ حضرت صاحب کے اپنے والد کا جب نکاح ہوا ہوگا تو شاید اس میں موسیقی نہ ہوئی ہوگی، تو کیا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، جب وہ نکاح نہیں تھا تو اولاد جو ہوگی ان کے کارنامے کچھ ایسے ہی ہوں گے نا۔ معذرت کے ساتھ ذرا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن سوچیے اس بات پہ یار کہ کیسے اس بندے میں کتنی نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے کہ یہ بندہ کیسے اسلام کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے۔ آپ جو ہمارا اسلام واضح ہے، ہمارا دین واضح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علماء کو پڑھنا پڑے گا، اپنے مطابق وہ حدیث کی تشریح نہیں کرنا ہوگی۔ اور آخر میں خود حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ موسیقی کو جائز سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آلات موسیقی حضرت خود مان بھی رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ گانا گانا ہمارے دین کا حصہ تھا اور علماء نے ہم سے غلط بیان کی ہے۔ مطلب ان لوگوں نے اس نے اپنے آپ کو خود کو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر ویسے تو اکثر یہ رانگ نمبر ہے، لیکن اس ویڈیو میں اس بنا پر میری طرف سے یہ رانگ نمبر ہے۔ آپ اپنا جو ہے معاملہ وہ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔